لاہور تک کا کتنا کرایہ دیں گے؟ وہ پینترا بدل کر بولا۔ میرے پاس اپنی پک اپ ہے، رقم بطور ضمانت جیب میں رکھ لی۔ میں نے کہا لاہور پہنچ کر من پسند کرایہ وضع کر کے باقی رقم دے دینا۔ یہی پیشکش تھانے تک بھی کی ہے۔ نہیں، کہاں تھانے میں خراب ہوتے پھریں گے؟ چلیے آپ کو لاہور تک لے چلتا ہوں۔ کمانڈوز ٹریننگ میں اس بات پر خاصا زور دیا جاتا ہے کہ ایک کمانڈو کو ہر حال میں اپنے حواس بجا رکھنا ضروری ہے، یہ بھی کہ ہتھیار کم اور ذہن زیادہ استعمال کرنا ہے۔ میں نے عبدالقادر پر ذہن کے ہتھیار سے فتح حاصل کی تھی۔ اگر میں بدحواس ہو کر ریوالور نکال لیتا تو صورتحال یقیناً بدل جاتی اور ہماری سلامتی بھی غیر یقینی ہو جاتی۔ وہ باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد گھر کی 3 خواتین کے درمیان انو مسکراتی ہوئی آئی۔ خواتین عبدالقادر کی طرح پیشہ ور نہ تھیں، وہ صرف عورتیں تھیں اور ایک مہمان خاتون کو مسکراتی نگاہوں سے رخصت کرنے ساتھ آئی تھیں۔ عبدالقادر نے کچے چھپر سے پرانی پک اپ باہر نکالی اور سیٹیں صاف کر کے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں میرے پاس آیا۔ صاحب اپنی رقم سنبھال لے، صرف 400 کرایہ بنتا ہے، منزل پر پہنچا کر لے لوں گا۔ اچھے جذبے کے نام میں نے 1000 کا نوٹ گڈی سے الگ کیا اور انو کے ساتھ لگی کھڑی نوعمر لڑکی کو دے دیا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دے رہا ہے۔ لڑکی نے شرما کر چہرہ انو کے پیچھے کر لیا تھا۔ میں نہیں لوں گی بھائی جی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ رکھ لو زیتون، اس میں میری خوشی شامل ہے۔ انو نے اس کی مٹھی دونوں ہاتھ میں لے لی۔ عورتیں لپٹ لپٹ کر انو سے ملنے لگیں اور میں مسکراتا ہوا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انو کو وہ سیٹ تک بٹھانے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ پھر دعاؤں اور مسکراہٹوں کی روشنی میں ہم روانہ ہو گئے۔ ابھی سویر تھی۔ کچی سڑک پر دودھ لے جاتے گوالے اور اسکول جاتے بچے دکھائی دے رہے تھے۔ شمال کی جانب 2 میل دور پکی عمارتوں کی آبادی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اسی آبادی میں اسکول تھا، بچوں کا رخ ادھر ہی تھا۔ آپ اپنے گاؤں میں اسکول کیوں نہیں بنوا لیتے؟ انو نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سردی میں ٹھٹھرتے دیکھ کر پوچھا۔ بہن، ہماری آبادی مستقل نہیں ہے، ادھر آباد ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے، عبدالقادر بتانے لگا۔ دونوں جنگوں میں ہمارا بہت نقصان ہوا تھا۔ ہمارے گھر ادھر گاؤں میں ہیں لیکن زمینیں ادھر ہیں، اس لیے کچے ڈھارے کھڑے کر لیتے ہیں، پٹواری کا منہ بند رکھتے ہیں۔ تم کتنی جماعتیں پڑھے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ مقصد یہ تھا کہ میں انو سے انگریزی میں تن بیتی پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے چک میں ان دنوں پرائمری اسکول تھا جی، عبدالقادر نے بتایا۔ بس پرائمری تک پڑھ سکا تھا، اب تو میڈل لڑکیوں کا اور ہائی لڑکوں کا اسکول بھی ہے۔ زیتون بڑی ذہین بچی ہے، انو بولی، اسے شہر کے ہاسٹل میں چھوڑ دو۔ نہیں بہن، عبدالقادر بولا، ہم جوان لڑکیوں کو شہر میں نہیں بھیجتے، دشمنداری ہے۔ خالہ جی بتا رہی تھی زیتون کا رشتہ ایک وکیل کے لیے مانگا جا رہا ہے، لیکن آپ نہیں مانتے۔ ہاں، عبدالقادر کے حلق سے گراہٹ ابھری۔ وہ لڑکا ہماری مخالف برادری کا ہے، میرے باپ نے اس کی ماں کو قتل کر دیا تھا اور جواب میں میرا باپ اور بڑا بھائی قتل ہو چکے ہیں۔ باپ بھائی کے قاتلوں کو بہن کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے قادر بھائی؟ انو خواہ بحث کرنے لگی۔ یہ رشتہ برسوں کی دشمنی اور انتقامی آگ سرد کر دے گا۔ ہم بیٹیاں جلتی آگ پر نہیں رکھا کرتے بہن، عبدالقادر کھردری آواز میں بولا۔ انتقام کی آگ خون سے بجھائی جاتی ہے۔ بحث مت کرو، میں نے انگریزی میں کہا۔ نہیں بھائی، عبدالقادر نے شاید میرے لہجے کو پہچان لیا تھا۔ بہن اپنی عقل اور علم سے ٹھیک بولتی ہے، لیکن ہماری رسم و روایت کو نہیں سمجھ سکتی۔ اگر ہم دشمن کے ساتھ ایسے رشتے جوڑیں تو شریک برادری تانے دیتی ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی بہن تاوان میں دے دی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی رسم ریت ہے دوست، میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی خاطر کہا۔ یہ عورتیں کم دل اور کم عقل ہمارے جذبات سمجھ نہیں سکتی۔ ہاں، خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر پہل وہ لوگ کریں، اپنی بیٹی دے دیں تو جواباً رشتہ جوڑا جا سکتا ہے۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، عبدالقادر نے بتایا۔ زیتون کی وجہ سے معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ جو لڑکی مجھے پسند ہے وہ اس وکیل کی خلیری بہن ہے۔ وہ کہتے ہیں زیتون دو اور فاطمہ لے لو، لیکن مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ ضد ہے آپ کی بھائی؟ انو پھر بول پڑی۔ جب وہ دشمن کو رشتہ دے رہے ہیں تو پھر دشمنداری کیسی؟ زیتون خوش رہے گی، شہر میں راج کرے گی۔ ایک بھائی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں تو میں اپنی بیبے سے مشورہ کروں گا، عبدالقادر نے جواب دے کر بحث ختم کر دی۔ دوران سفر ہی انو کی شدید خواہش پر ہم نے لاہور میں کچھ دیر ٹہلنے اور تاریخی مقامات دیکھنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ انو نے کہا تھا کہ گردش دوراں پھر مہلت دے نہ دے، ہماری مستقل منزل پاکستان نہ تھا بلکہ ہمیں بہر طور کشمیر میں داخل ہونا تھا، اس لیے لاہور دیکھنے کی حسرت پوری کر لینا چاہتے تھے۔ یہ کہاوت صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہندوستان اور کشمیر میں بھی سنی جاتی ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جیسے دنیا میں آیا ہی نہیں۔
کچھ تو تھا لاہور میں اور وہی کچھ دیکھ کر آگے جانا چاہتے تھے۔ اپنا پروگرام چونکہ ہم نے انگریزی زبان میں طے کیا تھا، اس لیے عبدالقادر کو ہمارے پروگرام کی خبر نہ تھی۔ میری ذہانت سے اس بھیڑیے کو مجبوراً بھیڑ کی کھال اوڑھنا پڑی تھی۔ کمینہ اور لالچی نوجوان تھا، کسی بھی وقت وار کر سکتا تھا۔ آپ بائی ایئر جائیں گے نا؟ شہر میں داخل ہو کر اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تم ایئرپورٹ ڈراپ کر دینا۔ اس نے ایئرپورٹ کے سامنے اتار دیا تھا۔ بہانہ یہ کیا تھا کہ پرانی مال برداری کی گاڑیاں اندر نہیں جاتی، جو ہم چاہتے تھے وہی اس نے از خود کر دیا تھا۔ میں نے اسے اور کرایہ دینا چاہا تھا، لیکن وہ نفی میں ہاتھ لہراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ شکریہ سارے جہانوں کے مالک۔ انو نیلے آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی۔ جہانگیر احمد، اب ہم آزاد ملک کے آزاد شہری نہ سہی لیکن آزاد انسان ہیں، چلو ٹیکسی پکڑتے ہیں۔ مصروف سڑک پر ٹیکسیوں کی بھرمار تھی۔ ایک نئی پیلی ٹیکسی کو میں نے اشارہ کیا۔ عبدالقادر کی زبانی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری کا تناسب کم کرنے کی خاطر یلو کیب سکیم شروع کی گئی ہے۔ عوام کی سہولت میں اضافے کے ساتھ بے روزگاری کو بھی کم کرنے کی ایک اچھی کوشش تھی۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ ڈرائیور نے حسب عادت پوچھا۔ یہ بھی بتا دیجئے میٹر آن کروں یا نہیں؟ دیکھو بھائی، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ہم لاہور کے قابل دید مقامات دیکھنا چاہتے ہیں، فاصلے اور وقت کا حساب لگا کر کرایہ لے لینا۔ ٹھیک ہے، میں نے منظوری دے دی تو وہ چل پڑا۔ انو کو میں نے منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم پہلی بار پاکستان آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم صرف نگاہوں کی پیاس بجھاتے رہے تھے۔ یہ شاہی مسجد ہے صاحب، ڈرائیور نے پارکنگ لاٹ میں ٹیکسی روک کر بتایا۔ میری ٹیکسی کا نمبر ذہن نشین کر لیں، ویسے میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ مغلوں کی تاریخی اور نادر الوجود عمارات ہندوستان میں بھی دیکھ چکا تھا۔ شاہی مسجد بھی فن تعمیر اور مغلوں کی اسلام دوستی کا نادر شاہکار تھی۔ کئی غیر ملکی بھی ماضی کی عظمت کو دیکھنے آئے تھے۔ ہم نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ ایک ایک دیوار اور گوشہ دیکھا اور پھر باہر گئے تو ڈرائیور کو دروازے پر منتظر پایا۔ پسند آئی ہماری مسجد صاحب؟ ٹیکسی سٹارٹ کرتے ہوئے ڈرائیور نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہاں بہت، لیکن مسجد کسی کی نہیں ہوتی کہ خدا سب کا ہے اور مسجد اس کا گھر ہے، میں نے جواب دیا۔ ہمارے لیے میری مراد لاہور ہے صاحب، ڈرائیور بولا۔ شاہی مسجد، شالیمار باغ، مزار نور جہاں اور علامہ اقبال، یہ ساری عمارتیں لاہوریوں کی عزت پت ہیں جی۔ دیکھیے مینار پاکستان، اس نے ایک ٹاور کی جانب اشارہ کیا۔ آپ مینار پاکستان کی تاریخ تو جانتے ہوں گے، پاکستان کے بچے بچے کو معلوم ہے۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، میں بول پڑا۔ مجھے باتونی انیلا کی طرف سے ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا، اس لیے میں اسے بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ یہ بھی تو ہماری قوم کی کامیابی اور عظمت کی علامت ہے۔ مجھے پرانی خبر سہارا دی گئی تھی۔ کشمیر کے ایک روزنامے میں میں نے مینار پاکستان کے بارے میں ایک خبر پڑھی تھی۔ انسان کا لاشعور بھی انسان کا اچھا دوست ہوتا ہے، جو واقعی جو بات انسان بھول جاتا ہے بوقت ضرورت لاشعور اپنی ریکارڈ سے مدد کر دیتا ہے۔ ڈرائیور نے دریائے راوی دکھایا۔ عظمتوں اور رفتوں کی ملکہ نور جہاں کا شکستہ و ویران آخری مسکن دکھایا۔ زمانے کی بے ثباتی اور انسان کی بے بسی کی تصویر۔ ہم نے دعا مانگی اور پھر وہاں سے وہ مزار اقبال پر لے گیا۔ وہاں جا کر زندہ اور اپنے محسنوں کو یاد رکھنے والی قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہم سے کچھ دیر پہلے چین کا ایک بڑا مہمان مزار پر پھول چڑھانے کی رسم ادا کر گیا تھا۔ وہاں خاصی چہل پہل تھی۔ ٹھیک 4 بجے ہم شالیمار باغ سے نکلے۔ میرا خیال تھا ڈرائیور ناک بھون چڑھائے گا اور زیادہ وقت لگانے کا زر تاوان طلب کرے گا، مگر دل کا اچھا تھا، اسی طرح خوش دلی سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں پنڈی کے لیے بذریعہ فلائنگ کوچ سفر کرنا چاہیے۔ جب اس نے 2 ٹکٹ خرید کر ہمیں فلائنگ کوچ میں بٹھایا تو میں نے 500 کے نوٹ پر 100 کا نوٹ رکھ دیا تھا۔ اس نے ممنون نگاہوں سے دیکھا اور کوچ کی روانگی تک باہر کھڑا رہا۔ سفر بے حد خوشگوار تھا۔ راستے میں ایک ویران جگہ شاندار ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھایا اور تقریباً 9 بجے پنڈی پہنچے۔ ایک ہم سفر جوڑے سے سفری دوستی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ کمال دونوں خواتین کا تھا۔ ہم مرد لوگوں نے بمشکل 4-5 باتیں کی تھی۔ انو کے اشارے پر راستے میں کھانے کا بل بصد اصرار میں نے ادا کیا تھا۔ بامروت لوگ تھے۔ کچھ انو کی شخصیت اور چرب زبانی کا جادو ان کے سر پر چڑھ گیا تھا۔ آئیے صاحب، ہماری گاڑی ہمارے انتظار کر رہی ہے۔ خاتون کسی سے الجھی ہوئی تھی، اس کا ساتھ انو شد و مت سے دے رہی تھی۔ شکریہ ملک صاحب، میں نے معذرت خواہانہ آواز میں کہا، ہمیں کوئی صاف ستھرا ہوٹل بتا دیں۔ سنا تم نے حمیرہ؟ ملک نواز نے اپنی بیوی کو بتایا۔ تمہارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ہوٹل بتا دیں۔ ہاں، اس لیے کہ بھائی بہنوں پر بوجھ نہیں بنا کرتے، انو بول پڑی۔ بہن کا دل بے شک دکھ جائے، حمیرہ بولی۔ چلیے ورنہ سچ مچ میرا دل دکھ جائے گا۔ بس جہانگیر، اب کچھ نہ بولیے گا،
انو نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے روک دیا۔ اس طرح دیار غیر میں ہمیں ایک محبت کرنے والا گھرانہ مل گیا تھا۔ حمیرہ مقامی کالج میں شعبہ اکنامکس سے متعلق تھی، جبکہ ملک نواز بیک وقت ڈرگ سٹور اور میڈیکل کلینک چلاتا تھا۔ 7 برس بحیثیت میڈیکل آفیسر لیبیا میں گزار چکا تھا۔ اس کا گھرانہ خوبصورت اور مختصر تھا۔ 2 بچے، سویرا نواز 5ویں میں تھی اور منصور علی نرسری میں۔ وہ اپنی مہربان دادی اماں کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں سروس اور کام کی وجہ سے ان کو کم وقت دے پاتے تھے۔ ہم چونکہ ان کے لیے میاں بیوی تھے، اس لیے فرنش بیڈ روم ہمارے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ڈبل بیڈ اور ایک ریشمی رضائی دیکھ کر انو نے بمشکل ہنسی دبائی تھی، کیونکہ میں اسے پریشان دکھائی دیا تھا۔ مجھے بیڈ کور دے دو، دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے سرگوشی میں کہا۔ ادھر صوفے پر میں نے کہا۔ سنو جہانگیر، انو بالوں کو سمیٹ کر بولی، شیطان کمزور لوگوں پر لقب لگاتا ہے، گناہ ارادے اور نیت سے جنم لیتے ہیں۔ آؤ، شیطان خدا کا چور ہے اور ہم خدا کے نائب ہیں۔ شاباش، سارے کشن اٹھا لاؤ۔ 3 کشن اس نے پانی سے سرہانے تک درمیان رکھے اور لیٹ گئی۔ میں نے بھی خود کو سمجھایا تھا کہ عورت ہو کر اگر انو اتنی پراعتماد ہے تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو۔ میں بھی اپنی پٹی سے لگ کر لیٹ گیا تھا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ انیلا جہاں جیسی عورت کے بدن کی خوشبو، احساس قربت اور سانسوں کی گرمی نے مجھے بے حد ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ چونکہ 7 والے بیڈ روم میں ملک نواز کی والدہ اور بچے تھے، اس لیے ہم نے آئندہ پروگرام سے متعلق کوئی بات نہ کی۔ ہمارا سامان دہلی کے ایئرپورٹ پر جولنی بیگ میں رہ گیا تھا، پھر ہمیں شاپنگ کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ وہی لباس تھا جو تن پر تھا، اس لیے ہمارے آئندہ کے پروگرام میں شاپنگ سر فہرست تھی۔ جب ملازمہ نے ہمیں بیدار کیا تو وہ انو کے لیے نیا سوٹ بھی باتھ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ میرے ساتھ قد کی مجبوری تھی۔ میرا قد 6 فٹ سے کچھ اوپر تھا، جبکہ میرے میزبان کا قد 5 فٹ سے بس ذرا زیادہ تھا۔ عورتوں کا فیشن ایسا تھا کہ قد کا فرق کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ سنو جہانگیر، یہاں سے آگے ہمیں کسی بااعتماد سفارش کی ضرورت ہے۔ انو نے غسل سے فارغ ہو کر کہا۔ کیا رائے ہے تمہاری؟ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ انسان کو پڑھنے کے لیے 20 برس بھی کم نہیں، میں نے جواب دیا۔ لیکن آزمانے میں حرج بھی نہیں، مدد نہیں کریں گے تو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ تم بات کرو گے یا میں حمیرہ سے ذکر کروں؟ تم بات کر کے دیکھو، میں نے کہا۔ بات سہل پسندی یا قوت ارادے کی کمی نہیں تھی۔ ہم ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ارادے میں ایمان و عقیدت کی شکنی بھی تھی۔ ہمارے ساتھ یہ یقین بھی ہر گام پر تقویت رکھتا تھا کہ ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے۔ تلاش کی تہ میں مقصد کار فرما ہو تو منزل بھی سمت مخالف سے چل پڑتی ہے۔ ارادے میں خلوص کی قوت اور تلاش میں سچی لگن ہو تو ایک اور امریکہ بھی دریافت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خطرات سے لڑتے بھڑتے اجنبی راستوں پر سفر کرتے، اجنبی ملک میں داخل ہو گئے تھے، تو یہاں کی مہربان زمین ہمیں اپنے وطن کشمیر میں داخل ہونے کی آسانیاں بھی فراہم کر سکتی تھی۔ سہارا اور رہنمائی صرف وقت کو بچانے کے خیال سے ضروری سمجھا گیا تھا۔ انیلا میں ایک خامی تھی، عورت ہونے کے ناطے وہ باتونی تھی۔ باتونی شخص عموماً باتوں میں احتیاط ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، جبکہ ہمارے پیشے کی جان ہی احتیاط کے طوطے میں ہوتی ہے۔ اسی خطرے کو ذہن میں رکھ کر میں نے اسے بریفنگ دی تھی۔ ابھی ناشتے میں کچھ دیر تھی۔ پاکستان میں جمعۃ المبارک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس دن بھی چھٹی تھی، اس لیے وہ لوگ صبح سویرے اٹھے تھے۔ انو تیار ہو کر کچن سے ہوتی حمیرہ کے پاس چلی گئی۔ ڈرائیور اور نواز لان میں چہل قدمی کر رہے تھے، اس لیے انو کو ناشتے سے قبل بات کرنے کا وقت مل گیا تھا۔ انو کی بات حمیرہ نے اپنے خمن تک کسی وقت ٹھیک پہنچا دی تھی۔ انو بہن، ناشتے کی میز پر نواز نے ٹوسٹ دانتوں سے کاٹتے ہوئے بات شروع کی۔ حمیرہ کی زبانی آپ لوگوں کی کہانی سن کر حیرت اور خوشی ہوئی۔ پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی خاطر دنیا تیاگ دیا کرتے تھے، ان کو فقیر کہا جاتا ہے، لیکن اب زمانے کی اقدار بدل گئی ہیں۔ آزادی کی لہر نے انسانوں کی سوچ میں بھی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اب آپ جیسے لوگ وطن اور آزادی کی خاطر سکھ چین اور زندگی آزادی کے نام کر دیتے ہیں۔ بے شک ایسے لوگ قابل تحسین ہوتے ہیں، آپ وہ مثالی انسان ہیں جن کو سلام پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ انفرادی یا ذاتی سوچ ہے۔ اگر یہ کہانی حکومت کے کسی کل پرزے کو سنائی جائے تو وہ لوہے کا انسان میری طرح نہیں سوچے گا۔ میں نے آپ کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے اور وہ آپ کو انڈین جاسوس مان کر زندان میں ڈال دے گا، لہٰذا میں حکومتی سزا پر آپ کی کوئی امداد نہیں کر سکتا۔ بات نکل گئی تو سنبھالنی مشکل ہو سکتی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نواز؟ حمیرہ نے پوچھا۔ صدر صاحب سے آپ کے اچھے مراسم ہیں۔ بات انویسٹیگیشن تک چلی گئی تو ہمارے یہ دوست الزام ہمیں دیں گے، ان کا مقصد ہے کشمیر میں داخلہ۔
وہ مقصد کسی محفوظ راستے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے والد محترم کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چائے کا سپ لے کر کہا، ان کا خط مظفر آباد کے مہاجر کیمپ سے مجھے ملا تھا۔ میرا ایک دوست نذیر بٹ ہے، اس گھرانے کا میں فیملی ڈاکٹر ہوں۔ بٹ سورسفل شخص ہے، صدر اور وزیر اعظم دونوں سے اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ میں فون پر اس سے ملاقات کا وقت ابھی لے لوں گا، پھر ان کو لے کر چلوں گا۔ مجھے امید ہے وہ کوئی بہتر حل نکال لے گا۔ ہمیں ناشتے کی میز پر چھوڑ کر ڈاکٹر نواز ٹیلی فون کرنے اٹھ گیا تھا۔ ہم سیر کے بہانے بائی ایئر مظفر آباد جا سکتے تھے۔ حمیرہ نے تجویز دی، میں نذیر بٹ کو جانتی ہوں، بدنام سمگلر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں سورسفل اور معزز یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وافر دولت ہوتی ہے اور دولت سے یہاں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں کشمیر سمگل کر دے، انو ہنس کر بولی۔ نہیں انو جان، حمیرہ ناخوشگوار لہجے میں بولی، میں ان قاتلوں سے نفرت کرتی ہوں۔ ابھی ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ ملک نواز خوش ڈائننگ ہال میں داخل ہوا اور پرجوش آواز میں بولا، کام بن گیا دوستو۔ وہ حمیرہ کی شانے پر تھپکی دے کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ بٹ کچھ رضاکار اپنے خرچ پر کشمیر بھیج رہا ہے، ان کے ساتھ انو بہن اور جہانگیر صاحب محفوظ طریقے پر سرحد پار کر جائیں گے۔ آج 2 بجے کا وقت دیا ہے اس نے، رضاکار گروپ بھی وہاں ہوگا۔ میں کلینک سے آ کر آپ دونوں کو لے چلوں گا۔ آپ نے جہانگیر بھائی کی شاید بات نہیں سنی، حمیرہ بولی، یہ اپنے والد سے ملاقات کرنے ادھر آئے ہیں۔ ملاقات کا انتظام بھی بٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں نے کہا، بٹ صاحب سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ نواز اٹھتے ہوئے بولا، اگر اس کا پروگرام سوٹیبل نہ ہوا تو پھر کوئی دوسرا راستہ دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا، حق تعالیٰ جب اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے تو اہل زمین کو مہربان اور وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ہم اجنبی تھے، پاکستان میں کوئی رشتہ دار اور کوئی دوست نہ تھا۔ اللہ نے اپنا فضل ڈاکٹر نواز اور حمیرہ کی صورت میں ہم پر نازل کر دیا۔ وہ ہمارے کچھ بھی نہ تھے مگر سب کچھ بن گئے تھے۔ انو نے لباس کی مجبوری کا ذکر کیا تو حمیرہ نے اپنا وارڈروب اس کے حوالے کر دیا کہ اپنی پسند کے جتنے جوڑے چاہو نکال لو، لیکن انو نے ممنونیت سے معذرت کر لی تھی۔ پھر حمیرہ ہمیں لے کر بازار گئی۔ رات کی تاریکی میں ہم نے صرف سڑکوں کے روشن پھول دیکھے۔ صبح کی روشنی میں جب باہر نکلے تو علاقے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ حمیرہ کی کوٹھی پہاڑیوں کے دامن میں تھی۔ سامنے کے مناظر دیکھتے ہی انو کسی کم سن بچی کی طرح سیٹ پر اچھلنے لگی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔